A discovery, fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1500 years old. The discovery of Bible written 1500 years ago has revealed many secrets to the public. The Gospel of Branabas found in Turkey during the anti-smuggling operation. Many of its teachings are matches with those in the Quran and oppose the Bible, especially the New Testament. This Bible recognized Jesus not as God or Son of God, but merely as a prophet who delivered God's words. The Gospel of Barnabas claims that instead of Jesus, Judas was crucified and Jesus was ascended to heaven while he was still alive. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad. تمام مسلمان الہامی کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ صرف قرآن پاک کو ہی محفوظ حالت کے اندر موجود اللہ کا آخری کلام مانتے ہیں، جو کہ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایسے ہی موجود رہے گا۔ اس سے پہلی الہامی کتابیں اللہ کا کلام تو ہیں لیکن اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر توریت اور انجیل، ان دونوں کتابوں کی خاصیت یہ تھی کہ مستقبل کے اندر آنے والی نئی شریعت یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو پہلے ہی ان کے نام اور نشانیوں کے ساتھ بیان کرتی تھی، جیسا کہ آسمانی صحیفوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیشن گوئی کا ذکر تھا، جو کہ بنی اسرائیل کو فرعون مصر کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ اسی طرح توریت میں اس سے اگلے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر دی گئی، جنہیں یہودی قوم نے دجال کہہ کر سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، اور اب تک اس مسیحا کے انتظار میں ہیں، جو کہ اصل میں اس دفعہ دجال ہوگا۔ بالکل اسی طرح بائبل یعنی انجیل مقدس کے اندر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر اعلان نبوت سے پہلے ہی تقریباً 600 سال کر دی گئی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی پیشواؤں یعنی یہودی ربی، عیسائی پادری اپنی مرضی کے مطابق ان کتابوں کے اندر بدلاؤ شروع کر دیا، کیونکہ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو پیشن گوئی کے مطابق ان کو اگلے آنے والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑتا، جس کے بعد پہلی تمام شریعت یعنی کرسچن اور یہودیت مکمل طور پر ختم ہو جاتی، جو کہ رسالت کا قانون ہے کہ نئے آنے والے نبی کے بعد پہلے تمام نبیوں کی شریعت ختم یا منسوخ ہو جاتی ہے، اور یہ بات تبھی ظاہر ہو سکتی ہے جب بائبل کا کوئی 2000 سال پرانا ایسا نسخہ موجود ہو جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو بالکل واضح کر دے، اور حال ہی میں ایسا ہو بھی چکا ہے۔ جی ہاں، ایک 1500 سال پرانا بائبل کا نسخہ حال ہی میں ترکی کے اندر ملا ہے، جس کے اندر واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر نام اور نشانیوں کے ساتھ موجود ہے، تو دنیا کو کوئی بھی پادری اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بائبل 1500 سال پہلے لکھی گئی، جس کے سامنے آنے کے بعد کئی راز دنیا کے سامنے آئے۔ کرسچن کے اندر آج بھی اس نسخہ کو اوتھینٹک نہیں مانا جاتا، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی تھی، ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، انہوں نے کبھی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا، وہ صرف اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کے 12 صحابیوں میں سے ایک کو جس کا نام یہودا تھا اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جو کہ آج کے دور کی بائبلز یعنی میتھیو، مارک، لیوک اور جون، جو کہ ان کے لکھنے والوں کے نام کے ساتھ منسوب ہیں، ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے، اس لیے یہ اس کو مانتے ہی نہیں۔ یہ جو نسخہ ملا ہے اس کا نام برناباس ہے، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی برناباس نے خود لکھا تھا، وہ اصل صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، اور اسی کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے حالات لکھے ہوئے ہیں اور پورے کے پورے واقعات موجود ہیں۔ ان واقعات کے اندر خود برناباس شامل تھے، ان کا پورا نام یوسف اور انتہائی نیک ہونے کی وجہ سے ان کا نام برناباس پڑ گیا۔ یہ ان کے خود آنکھوں دیکھے حالات ہیں جو اس کتاب کے اندر لکھے ہیں، اور جو آج مسند انجیل مقدس ہے وہ ان میں سے کسی صحابی کی لکھی نہیں، بلکہ ویسے ہی روایات کو اکٹھی کر کر لکھی گئی ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا اور اس نے آگے فلاں سے، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سنا، جو کہ سچ ہے یا جھوٹ اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ آج بھی کرسچن اس کا جواب دینے کی بجائے اس کو اسلامک ورژن بتا کر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ویسے بھی سوچنے کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کون سا مسلمان موجود تھا جس نے یہ کتاب لکھی۔ ترکی کے اندر سمگلنگ روکنے کے لیے تلاش کے دوران ایک کلیکٹر کے پاس سے یہ نسخہ ملا، جو کہ کسی جانور کی کھال پر سونے کے پانی سے لکھی گئی ہے، جسے آج بھی ترکی کے ایک میوزیم کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے چیپٹر 39 کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ میرے بعد ایک اور پیغمبر آنے والا ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ایک نئی شریعت کے ساتھ آئیں گے۔ کرسچن یا پادریوں نے اسے اپنی عوام سے بچانے کی بہت کوشش کی،
تاکہ ان کے دین میں ٹھیکیداریاں، ان کے عہدے اور ان کی عوام پر ان کا کنٹرول باقی رہ سکے، اور یہ سچ دنیا سے چھپاتے رہے۔ اور سچ کی تو خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ضرور ہو کر رہتا ہے۔ برناباس اس کتاب کے شروع میں ہی اس کے لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میرا مقصد صرف لوگوں کی رہنمائی کرنا، وہ جو یسوع کو اللہ قرار دیتے ہیں یا اللہ کا بیٹا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عقیدے کو روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ بنی اسرائیل میں مشہور ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصل صحابی تھے وہ ان کو اللہ کا بیٹا یا اللہ نہیں بلکہ ان کا پیغمبر ہی مانتے تھے۔ تو دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔